اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم کہ مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں پہل کرنے والے اور سبقت لے جانے والے یعنی سینئر صحابہ، اور پھر ان پہل کرنے والوں کی جنہوں نے اچھے طریقے سے پیروی کی یعنی کہ جونیئر صحابہ، دونوں سے اللہ راضی ہوا۔ یعنی پہل ایمان لانے والے اور پھر ان کی پیروی کرنے والے جو انہوں نے پیروی کی اور ایمان لائے، سینئر صحابہ اور جونیئر صحابہ، ان دونوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان سب کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر، کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد و قتال کیا اور اللہ کے راستے میں انفاق کیا یعنی خرچ کیا، تو وہ ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد و قتال کیا اور اللہ کے راستے میں انفاق کیا یعنی کہ خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد و قتال کیا اور اللہ کے راستے میں انفاق کیا تو وہ ان سے درجے میں افضل ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد و قتال کیا اور ان کے اللہ کے راستے میں انفاق کیا۔ البتہ اللہ نے دونوں سے ہی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ہی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، دونوں کو معاف کر دیا، اور اللہ نے ان سب کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب جنہوں نے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ سے بعد میں ایمان لائے، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا اور اللہ نے ان سب کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ لگا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے لیے کیا 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 اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کس چیز کا پروانہ سنایا کہ انہوں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کیا دین کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے، انہوں نے اپنے جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اپنے مال کو بھی اللہ نے قربان کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ صحابہ کرام کی مالی قربانیاں کیا کیا تھیں مختصر سے ہم نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا، آج دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی جسمانی قربانیاں کیا تھیں۔ اس میں سر فہرست سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں پہلے جن لوگوں نے اسلام لایا، اسلام کو ظاہر کیا، وہ 7 افراد تھے، وہ 7 افراد تھے، 7% تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایذا رسانیوں سے، ان کی تکلیفوں سے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کو بچایا اور آپ کو حفاظت دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے سبب اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور باقی لوگ تو ان مشرکین نے ان کو پکڑا اور لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک سے مشرکین نے جو کہلوانا چاہا، جو ظاہر کروانا چاہا، انہوں نے کہہ دیا اور ظاہر کر دیا، سوائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو حقیر جانا، اپنی جان کو بہت کم جانا، اور ان کی قوم نے بھی ان کو حقیر جانا، ان کی قوم نے بھی ان کو ذلیل جانا، ان کی قوم نے بھی ان کے اوپر سب و شتم کیا،
اور ان کو حقیر جانا، لیکن اللہ کی راہ میں حضرت بلال نے اپنی جان کو حقیر جانا، چنانچہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، اور وہ احد احد کے صدائیں بلند کیا کرتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 150 پر ایسے ہی ذکر کیا، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو جتنا ظلم ڈھانا چاہا مشرکین نے ان کے اوپر ڈھایا، لیکن وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کے آگے اپنی جان کو حقیر جانا، اور ہمیشہ ان کی زبان سے احد احد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اسی طرح سیدنا سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن چلے، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور فرماتے ہیں میں نماز میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا، اتنے میں ایک سوار نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں آپ لوگوں کے آگے گیا، یہاں تک کہ فلاں فلاں پہاڑی پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبیلہ حوازن کے لوگ سب کے سب اپنی عورتوں اور چوپایوں اور بکریوں کے ساتھ بھاری تعداد میں مقام حنین میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا انشاءاللہ یہ سب کل ہم مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ من یحرسنا اللیلہ، کہ رات میں ہماری پہرےداری کون کرے گا؟ حضرت انس بن ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ اس گھاٹی میں جاؤ یہاں تک کہ اس کی بلندی کو پہنچ جانا، یعنی اس گھاٹی پر جا کر اس کی بلندی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جانا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم تمہاری وجہ سے آج کی رات دھوکہ کھا جائیں۔ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر آئے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر فرمایا تم نے اپنے سوار کو دیکھا، یعنی وہ جو رات کو جس کو ہم نے بھیجا تھا گھاٹی میں، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ کیا وہ واپس آ گیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، لیکن دوران نماز وہ کنکھیوں سے گھاٹی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے وہ آ رہا یا نہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور سلام پھیرا تو فرمایا کہ ابشروا فقد جاءکم فارسلکم، کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارا سوار لوٹ آیا ہے، تمہارا سوار آ گیا ہے۔ ہم درختوں کے درمیان سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے، یکایک وہی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھاٹی میں بھیجا تھا وہ سوار اللہ کے رسول کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا اور کہنے لگا میں گھاٹی کے بالائی حصے پر چلا گیا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، تو جب صبح کی تو میں نے دونوں گھاٹیوں پر چڑھ کر دیکھا تو کوئی بھی وہاں دکھائی نہیں دیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، پوچھا کہ حل نزلت اللیلہ، کیا تم آج رات گھوڑے سے اترے تھے، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ نماز پڑھنے کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے، صرف 2 چیزوں کے لیے میں اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعدها، تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ کیا فرمایا؟ تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، اب اگر اس کے بعد تم عمل نہ کرو تو تمہارے لیے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کے حکم پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اور اکیلے تنہا میں رات کے اندھیرے میں گھاٹیوں پر جا کر یہ پہرے دیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2501۔ یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، اس کے لیے صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحابہ کرام کی جانی قربانیاں کیا تھیں؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جنگ احد کے دن جب لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، جنگ احد کا واقعہ جانتے ہیں، جنگ بدر کے بعد یہ جنگ احد ہوئی تھی۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر لگایا تھا، کچھ تیر اندازوں کو، کہ یہاں سے تم نہیں اترنا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب جو ہے کفار
مشرکین یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ کرام وہاں سے اتر گئے۔ خالد بن ولید یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، دیکھا کہ یہ راستہ خالی ہو گیا ہے، دوبارہ پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا اور بے شمار صحابہ کرام اس میں جو ہے شریک ہوئے، اور بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا اور بہت زیادہ بھگدڑ مچی، لہٰذا اچانک سے یہ حملہ ہوا تھا۔ تو جنگ احد کے دن جب لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاری صحابہ کے ساتھ ایک طرف موجود تھے، انہی میں ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مشرکین نے انہیں تھوڑا دیکھ کر، یعنی بہت کم تعداد میں دیکھا کہ نبی کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہی صحابہ کرام ہیں، تو تھوڑا دیکھ کر گھیر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی طرف وہ دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے مشرکین کی طرف دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھ کر فرمایا، صحابہ فرماتے پھر ہماری طرف دیکھ کر فرمایا کہ کون لڑے گا ان سے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیں، ہم آپ کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جیسے ہو ویسے رہو، تم ابھی ٹھہر جاؤ، تم ابھی رکو۔ فرمایا کہ کون ہے جو لڑے گا؟ تو ایک انصاری صحابی، ایک دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا لڑو ان سے، تو وہ لڑے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ نے مڑ کر سب پر ایک نظر ڈالی تو مشرکین موجود تھے، آپ نے پھر آواز لگائی کہ کون ہے جو قوم کی حفاظت کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دے، میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی تم ٹھہرو، تم رکو، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ تو دوسرے ایک پھر انصاری صحابی، یہ انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لڑو۔ پھر وہ صحابی مشرکین سے لڑے اور یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، دوسرے انصاری صحابی ہے۔ اب دیکھیں پھر آپ برابر ایسے ہی پکارتے رہے اور کوئی نہ کوئی انصاری صحابی میں سے اٹھتا اور ان مشرکین سے مقابلے کے لیے میدان میں اترتا اور نکلتا رہتا اور اپنے پہلو کی طرح اپنے جان کو اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کرتا رہتا اور شہید ہوتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باقی رہ گئے۔ صرف 2 لوگ باقی رہ گئے، باقی کوئی بچا ہی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے آواز لگائی کہ قوم کی حفاظت کے لیے اب کون لڑنا چاہتا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں ان سے۔ تو پہلے تو 11 صحابہ کرام، کتنے صحابہ؟ 11 صحابہ یکے بعد دیگرے ان مشرکین سے لڑتے لڑتے نبی کے حکم پر نبی کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشرکین سے جنگ کرتے رہے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ ہاتھ پر ایک کاری ضرب لگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو حکم دیا اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑے۔ پہلے 11 صحابہ کرام کی طرح ان مشرکین سے جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک کاری ضرب لگی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یعنی جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ زبان سے ایک آواز نکلتی ہے، حس، ایسا کچھ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس حس کی بجائے بسم اللہ پڑھتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے، فرشتے تمہیں کیا کرتے؟ اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو واپس کر دیا، یعنی وہ مکہ لوٹ گئے۔ اس حدیث کو سنن نسائی میں حدیث نمبر 3149 نمبر پر ایسے ہی ذکر کیا گیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی کے حکم پر اور نبی کی حفاظت کے لیے یکے بعد دیگرے صحابہ کرام کھڑے ہوتے رہے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ 11 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ کتنے صحابہ کرام؟ 11 صحابہ کرام اسی کے ساتھ آپ کی حفاظت کرنے میں شہید کر دیے گئے۔ آخر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک صحابی جس کی عظیم قربانی ہے، ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دشمنوں کی موجودگی میں اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کی چھاؤں میں ہیں۔ یہ فرمایا قوم میں سے ایک پرگندہ آدمی
اٹھا اور وہ کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے؟ یعنی فرما رہے ہیں کیا نبی نے یہ بات کہی ہے یا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ چنانچہ وہ آدمی لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور بولا، کہنے لگا میں تم سب کو سلام کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دیے اور اس سے لڑائی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ آدمی شہید ہو گیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1659۔ جیسے انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کی چھاؤں میں ہیں، وہ مشرکین سے لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ ایک اعرابی جذبہ قربانی لے کر آیا۔ سیدنا شداد بن حاس سے روایتیں کہتے ہیں ایک اعرابی، ایک بدو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کا متبع بن گیا، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا میں تو آپ کے ساتھ مہاجر بن کر رہوں گا، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں ہجرت کر کے رہوں گا، مہاجر بن کے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس کے قیام و طعام کے لیے خیال رکھنے کے لیے ان کو کہہ دیا۔ پھر ایک جنگ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں قیدی ملے اور آپ نے انہیں تقسیم کیا۔ تو اس اعرابی جس نے ایمان لایا تھا اور آپ کی اتباع کی تھی، اس کا بھی حصہ مقرر کیا اور اس کا بھی حصہ نکال کر انہیں دیا۔ ان کے ساتھیوں کو جب دے دیا گیا تو وہ ان کے سواری کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کے جو اونٹ ہوا کرتے تھے، جو سواری ہوا کرتی تھی، ان کو وہ چراتا تھا۔ جب وہ چرا کر واپس آیا تو انہوں نے ان کا حصہ جو اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں سے دیا تھا وہ ان کو دیا۔ تو وہ اعرابی، وہ بدو کہنے لگا، کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے مال غنیمت میں حصہ دیا ہے۔ اس نے اپنا حصہ لیا اور اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ میں نے تو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول پر ایمان، اس مال غنیمت کے لیے اور مال کے لیے میں ایمان نہیں لایا ہوں، میں نے تو آپ کی اتباع کی اور آپ پر ایمان لایا تاکہ میں کیا کروں؟ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور یہاں تک کہ شہید کر دیا جاؤں۔ اس نے الفاظ بتائے، اس کے الفاظ غور کیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی خاطر تو آپ کی پیروی نہیں کیا تھا، میں تو صرف اس لیے کیا تھا، اس لیے پیروی کیا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور میرے حلق، اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں جنگ میدان میں اللہ کی راہ میں لڑوں تو میرے حلق میں تیر آ کر لگے اور میں مر کر سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے اپنا شہادت کا جذبہ ظاہر کیا اور کہا میں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں اور میدان جنگ میں چاہتا ہوں کہ میرا دشمنوں کے تیر، مشرکین کے تیر میرے حلق میں لڑیں اور میں مروں اور سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو یہ بات سچے دل سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری یہ خواہش کو پوری فرمائے گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد صحابہ کرام پھر دشمنوں سے، مشرکین سے لڑائی کے لیے نکلے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں اٹھا کر لایا گیا کہ اسے اسی جگہ تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرے حلق میں یہاں آ کر تیر لگے۔ فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کی لاش لائی گئی تو دیکھا گیا کہ جہاں اس نے خواہش کی تھی وہیں اس کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ وہی اعرابی ہے، وہی بدو ہے جس نے شہادت کی خواہش ظاہر کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول یہ وہی آدمی ہے، اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پوری فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیص میں کفن دیا، اپنی قمیص اتاری اور اس کو پہنایا اور خود اپنی قمیص میں اللہ کے رسول نے اس کو کفن دیا، پھر اسے آگے رکھا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک۔ اے اللہ یہ تیرا سچا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکلا تھا اور اے اللہ یہ شہید ہو گیا۔ میں ان باتوں کا عینی گواہ ہوں، میں ان باتوں کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں۔ اسے سنن نسائی میں حدیث نمبر 1953 پر اسے سنن ترمذی نے ذکر کیا ہے۔
کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا صحابہ کرام ایمان لاتے تھے، اور صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے تو ان کا ایمان اتنا سچا اور پکا ہوا کرتا تھا کہ پھر ایمان سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ بس ایمان لے آئے تو دین کی خاطر میرا مال اور میری جان، میری ہر چیز قربان ہو جائے۔ اور صحابہ کرام میں ایک عظیم جذبہ شہادت کا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام میں اکثر صحابہ کرام نے شہادت کے جذبے کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح فرمائی ہے۔ صحابہ کرام جب لڑتے تھے تو اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ یہ جنگ ہمیں جیتنی ہے، اس لیے لڑتے تھے کہ ہمیں شہادت پانی ہے اور سیدھا جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو شہادت کے جذبے کے ساتھ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو جنگ کا رخ اور جنگ کا جو تصویر ہے وہ بالکل بدل جایا کرتی تھی۔ سامنے بتائیے ہزاروں کی تعداد ہے اور دوسری طرف صرف 313 گنے چنے لوگ ہیں، لیکن شہادت کے جذبے کے ساتھ لڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا فتح نصیب فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش کی رقت انگیز دعائے شہادت دیکھیے، سعید بن مسیب فرماتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن جہش نے احد کے دن فرمایا، کیا فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے قسم دیتا ہوں کہ ہم جب دشمن سے ٹکرائیں، دشمن سے لڑیں تو وہ مجھے قتل کریں اور میرا پیٹ پھاڑ ڈالیں اور ناک کان کاٹ ڈالیں، پھر میں جب آپ سے ملوں تو آپ سوال کریں کہ یہ کس لیے ہے، تو میں عرض کروں، میں کہوں کہ اے اللہ یہ تیرے راستے کا تحفہ ہے جو میں نے قربان کیا۔ اللہ اکبر! کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میں قسم دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں اور میرا پیٹ پھاڑ ڈالے، میرا کان کاٹ ڈالے، میری ناک کاٹ ڈالے، جب تو ہم سے پوچھے کہ یہ کس لیے تو میں کہوں اللہ یہ تیری راستے میں قربان ہونے کی، شہادت پانے کی یہ ایک تحفہ ہے تیرے لیے۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح غسیل الملائکہ، جانتے ہیں سیدنا حنظلہ بن ابی عامر کی شہادت، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد کے روز سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، تمہارے ساتھی کو فرشتے نے غسل دیا ہے۔ پھر فرمایا اس کے متعلق اس کی بیوی سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ندائے جہاد سنتے ہی، ہوتا یہ تھا جب جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ایک ندا لگائی جاتی تھی، آواز لگائی جاتی تھی جہاد کے لیے۔ تو یہ ابھی شادی ہوئی تھی، نئی ابھی دلہن آئی تھی اور یہ پہلی رات تھی اور ندائے جہاد کے لیے آواز لگائی گئی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ندائے جہاد لگائی گئی تو یہ سنتے ہی جہاد کے لیے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ابھی جنبی تھے۔ حالانکہ وہ کیا تھے؟ ابھی جنبی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک آواز سنے اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ جہاد کے لیے نکلے، حالانکہ ابھی وہ جنبی تھے، ابھی وہ نہانے کی حاجت تھی، ابھی انہوں نے نہایا نہیں تھا، اور اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے، شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے غسل کروایا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل کروایا گیا۔ اسے امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے۔ اسلام کے لیے سیدنا انس بن نضر کی قربانی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا، جو اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی میں اس سے ہی غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی تھی، لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضر ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب جنگ احد کی لڑائی ہوئی، دوسرا موقع ملا تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی کہ یہ وہی معاملہ ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ خالد بن ولید دوبارہ سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تو لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، تو حضرت انس بن نضر نے کہا اے اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ ان مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے اور مشرکین کی طرف، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا۔ اس سے حضرت انس بن نضر نے فرمایا یا سعد بن معاذ الجنت ورب النضر انی اجد
ریحہا من دون احد، کہا اے سعد بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نذر ان کے باپ کے رب کی قسم کہ میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جب انہوں نے کر دکھایا، ان کی جو چاہت تھی، ان کی جو ہمت تھی، میں ایسا نہیں کر سکا۔ کیا حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جتنی ان کی ہمت اور چاہت تھی انہوں نے کر دکھایا، لیکن میں ان کی طرف سے نہیں کر سکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت انس بن نضر کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ کتنے زخم تھے؟ 80 زخم تھی ان کے جسم پر لگے تھے، اور کوئی شخص انہیں پہچان نہیں سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں ان کی پہچان کرائی، ان کی پہچان سکی، انگلیوں سے ان کی پہچان ہوئی۔ اسے امام بخاری نے ایسی بخاری شریف حدیث نمبر 2805 پر ذکر کیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے تو ان کا ایمان اس قدر سچا اور مضبوط ہوتا تھا کہ بس اس چاہت یہ ہوتی تھی کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری کوئی چیز قربان ہو جائے اور اس کے ذریعے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، اور اس کے جذبے میں وہ جنگ کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے، بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں۔ یہ دعائیں کرتے تھے، شہادت کی دعائیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور صرف صحابہ نہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر لڑوں پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر لڑوں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مقصد یہ ہے کہ دین یہ ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے، دین کے لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی رات کے اندر جب جہاد کی صدائیں بلند کی گئی، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر یہ صحابہ کرام نکلے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دین کی اہمیت اور اس کی قدر کریں، اور اس کے لیے اپنی جان، اپنی مال کو قربان کرنے کا جذبہ رکھیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بھی قربانیوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا